السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، آج انشاءاللہ حج کا بیان ہوگا۔ تو میں نے یہ ساری آیتیں جو پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ 9واں رکوع شروع ہوتا ہے، تو یہ تمام آیات حج کے متعلق ہیں۔ تو حدیث میں سے بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کو سن لیں اور ان پر تھوڑا سا غور کر لیں، اس کے بعد پھر حدیث میں سے جو اللہ نے توفیق دی وہ بیان کریں گے۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مقرر ہیں، تو جو شخص ان میں حج اپنے آپ پر فرض کرے تو وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے، نہ کوئی نافرمانی کرے، نہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا کرے، اور جو تم جو بھلائی بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ لے کر جاؤ، کیونکہ زاد راہ کا فائدہ تقوی ہے، انسان سوال سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ زاد راہ لے کر جاؤ کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور مجھ سے ڈرو اے عقلوں والو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے یقیناً گمراہوں سے تھے، تمہیں راستے کا کچھ علم نہ تھا۔ پھر وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو چند گنتی کے دنوں میں، تو جو شخص 2 دنوں میں جلدی چلا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے 2 دنوں سے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈر جائے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو ان آیات میں حج کا بیان اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، وہ ہیں رمضان شریف جب ختم ہوتا ہے تو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہیں یا 10 دن کہہ لیجئے، یہ ہیں حج کے ایام۔ ان میں احرام باندھ سکتا ہے کوئی شخص، اس سے پہلے احرام باندھ لے کہ یہاں پاکستان سے چلے۔ پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر جاتے تھے، تو 6 مہینے پہلے ہی احرام باندھ لے؟ نہیں، پہلے نہیں باندھ سکتا، انہی دنوں کے اندر احرام باندھے گا۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جس طرح میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ ہم یہاں سے جب چلتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کے چلتے ہیں، تو وہاں بیت اللہ میں جا کر اللہ کی توفیق سے عمرہ ادا کر کے پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر اسی شلوار قمیص میں بغیر کسی قسم کے احرام کی پابندی کے وہاں رہتے ہیں۔ جتنی اللہ توفیق دے اتنی نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اہل علم کے درس سنیں، ساتھیوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں،
یہ بہت ایک غنیمت وقت ہوتا ہے. بندہ اپنے کاموں سے فارغ ہوتا ہے اور وہاں اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے علماء کی ملاقات کا، ان کے درس سننے کا، ان کی زیارت کا بھی. بندہ کوشش کر کے پتہ چلا لے کہ کون کون سے لوگ عالم اسلام میں سے آئے ہوئے ہیں، کوشش کر کے ان کی ملاقات کر لے، ان کی زیارت کر لے. یہ بھی حج کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا نفع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں گئے تو آپ اپنے ساتھ قربانی لے کر گئے تھے اور آپ نے عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھا تھا. صحابہ کرام نے بھی کسی نے صرف عمرے کا احرام باندھا، کسی نے حج کا باندھا، کسی نے دونوں کا باندھ لیا. جب عمرہ ادا کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بے شک کسی کا حج کی نیت ہے، حج کا اس نے احرام باندھا ہے یا حج عمرے کا اکٹھا باندھا ہے، اگر وہ قربانی ساتھ لے کر نہیں آیا تو عمرہ مکمل ہو گیا. سر کے بال کٹا کر یا مڈا کر وہ حلال ہو جائے. یہ حکم دے دیا. اسی احرام کی حالت میں صرف وہ لوگ رہیں گے جو ساتھ قربانی لے کر گئے. اس کو قران کہتے ہیں. اور پہلے جاتے ہی عمرہ ادا کر کے احرام کھول دینا، پھر حج کے موقع پر نئے سرے سے حج کا احرام باندھنا، اس کو تمتع کہتے ہیں. تو یہ ایک ہی سفر میں جب دونوں کام بندہ کرے، عمرہ بھی کرے حج بھی کرے، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اس پر قربانی دینا فرض ہے. ایک قربانی دے گا اس شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا. تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ادا ہو گیا، حج بھی ادا ہو گیا. اگر کسی کے پاس یہ توفیق نہ ہو تو 10 روزے رکھے گا. 3 روزے تو وہاں حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اپنے وطن میں جا کر اپنے گھر میں جا کر رکھے گا. اچھا، ایک بات کی طرف میں نے دیکھا اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ حج کے موقع پر تو قربانی کرتے ہیں لیکن صرف عمرہ جب ادا کرتے ہیں نا تو اس وقت قربانی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ نام ہے، صرف کس کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور اس کے بعد سر مڈا کر فارغ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے، عمرہ اسی کا نام ہے، لیکن عمرے کے موقع پر قربانی کرنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 عمرے کیے ہیں، ان میں سے ایک عمرہ حج کے ساتھ تھا، دوسرے 3 عمروں میں آپ قربانیاں بھی کرتے تھے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو قربانی کا اجر و ثواب ہے، ایک بندہ گوشت کھا لیتا ہے، ساتھیوں کو کھلا دیتا ہے، مکے والوں کی بھی خدمت ہو جاتی ہے، ساتھیوں کی بھی. اگر صرف عمرہ ادا کرے تو پھر بھی قربانی کرنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا. اب جنہوں نے عمرہ حج کرنا ہے، یہ نہیں کہ عمرے کے ساتھ ہی قربانی کرے، نہیں، انہوں نے ابھی نہیں کرنی، انہوں نے حج کے ساتھ کرنی، حج اور عمرے کے اکٹھا کرنے کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی حالت میں رہے، احرام کی حالت میں کھولا نہیں. باقی صحابہ کرام جن کے پاس قربانیاں وہ لے کر نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے یہیں سے خریدنی تھی، انہوں نے عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا. تو کوئی پابندی نہیں، میاں بیوی کی ملاقات پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہاں رہے. جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہوئی، اب حج کا کام نئے سرے سے شروع ہوتا ہے. یہ سب لوگ جو عمرہ ادا کر کے مکے میں رہ رہے تھے، انہوں نے اب نئے سرے سے حج کا احرام باندھنا ہے. کہاں سے باندھنا ہے؟ کیا حرم سے باہر نکل کر یا وہاں ذوالحلیفہ؟ نہیں، اپنے گھر سے، جس ہوٹل میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، غسل کریں اور حج کا احرام باندھ لیں. وہی جو احرام کی پابندیاں ہیں، بس صرف کہنا یہ لبیک اللہم لبیک لبیک حجن،
اور بعض ایک دعا کرتے اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا. وہ دعا اپنی جگہ، لیکن اس کا اس احرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ایک مسئلہ یہاں بعض اوقات پیش آ جاتا ہے کہ کچھ خواتین جو حج کے لیے گئی ہیں، اب انہوں نے نماز نہیں، بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ کیا کریں؟ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایسا ہی ہوا. وہ جب آئی نا، عمرہ بھی ادا نہیں کر سکی، یہ حالت تھی. اسی حالت میں حج کا وقت ہو گیا. اب عمرہ تو ٹھہر کر بھی ہو سکتا ہے نا، نہیں اگر نماز پڑھنی 2 دن بعد عمرہ کر لو، 10 دن بعد کر لو، 20 دن بعد کر لو، سارا سال عمرے کی اجازت ہے. لیکن حج کے متعلق تو یہ صورت نہیں ہے. حج کے لیے تو دن مقرر ہیں، ان کے بعد پھر حج کی صورت ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ رو رہی تھی کہ کیا بات ہے؟ کہتی ہے میں نے تو عمرہ بھی نہیں کیا اور حج کا وقت ہو گیا اور میں نے نماز پڑھنی نہیں. اور عمرے کو چھوڑو، غسل کرو، غسل کر کے حج کا احرام باندھ لو، اور سب کچھ جو حاجی کرے گا، حاجی جائے گا عرفات میں وہاں بھی جانا ہے، حاجی جائے گا مزدلفے میں وہاں بھی جانا ہے، حاجی آئے گا مینا میں وہاں آ کر کنکر مارے گا وہ بھی کرنا، حاجی قربانی کرے گا وہ بھی کرنا. صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، باقی سب کچھ کرو. حاجی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی کرو، حاجی قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن بھی پڑھو. سبھی کو جو کچھ حاجی کرتا ہے کرو. نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. تو اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو یہ طریقہ اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا، اور یہی ایک بہت بڑی حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج میں. جو اتنی بیویاں کیں تو کئی لوگ تو فضول باتیں کرتے ہیں نا کہ محمد جو تھے وہ عورتوں کے بڑے شوقین تھے، ان کو حیا نہیں آتی کہ ان کی زندگی کا جو بہترین زمانہ تھا نا، 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کیا، اور 50 سال کی عمر تک، بلکہ 51-52 سال کی عمر تک انہی کے ساتھ نکاح کیا، دوسرا نکاح کیا ہی نہیں. پھر دوسری خاتون سے نکاح کیا، اس کی عمر بھی 40 سے زیادہ تھی، حضرت سودا کی. اس کے بعد پھر نکاح کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نکاح کے پیچھے ایک لمبی حکمت ہے بہت سی. کوئی تو کسی شہید کی بیوہ ہے، کوئی ایک بہت بڑے خاندان کی خاتون ہے، اس خاندان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہودیوں کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، یہودی ساتھ نہیں اٹھا سکتے. کفار کا سب سے بڑا لیڈر، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا، ابو سفیان صاحب نہیں اٹھا سکتا، بیٹی نبی کے گھر ہے، کیا کرے گا بیچارہ. تو دوسری حکمت یہ تھی کہ انہوں نے وہ خواتین کے مسائل جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، باہر مردوں کو اس کی کیا خبر. اگر وہ اتنی بیویاں نہ ہوتی تو وہ مسائل امت تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ اس میں بہت بڑی ایک حکمت ہے. ان کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں، کبھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ایک دفعہ میں گیا حج پر، تو میں نے وہاں درس سنا، ایک عالم بیان کر رہے تھے. کسی نے پوچھا جی اگر عورت ان دنوں میں کوئی گولیاں کھا لے جس سے ایام رک جائے، نے کہا کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اس کی صحت کے لیے کوئی مضر نقصان دہ نہ ہو تو وہ چونکہ زندگی میں ایک آدھ دفعہ جانا ہوتا ہے، تو ان دنوں میں وہ روکنے کے لیے کوئی گولی اس قسم کی کھا لے تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، تو اب 8 تاریخ سے حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص حج فرض کر لے، فلا رفث، وہ ان پابندیوں کا خیال رکھے، بھئی کوئی شہوانی بات نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور زیادہ راہ لے کر جائے. خرچہ ساتھ کھلا لے کے جانا چاہیے،
اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھا کھانا کھانا چاہیے اور ساتھیوں کی بھی خدمت جتنی ہو سکے نا اتنی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ روزے تھے تو سفر تھا، کئی لوگوں نے روزے رکھ لیے، بعض نے نہیں رکھے۔ جب اترے نا تو روزے دار تو نڈال ہو کے گر گئے، دوپہر تھے۔ جن کے روزے نہیں تھے وہ اٹھے، انہوں نے جناب اونٹوں سے وہ ان کے پالان اتارے، ان کو پانی پلایا، اونٹوں کو ان کو چارہ ڈالا، ساری خدمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سارا اجر جو ہے بے روز لے گئے، خدمت کر کے بے روز لے گئے۔ تو جتنی خدمت ہو سکے نا ساتھیوں کی، کوئی بھولا ہو اس کی خدمت کرو، اس کو رستہ بتاؤ، کسی کو حج کے طریقے کا علم نہیں اس کو حج کا طریقہ سکھاؤ۔ تو اس وقت کو خدمت کے اندر، اور اگر سمجھ آئے بھی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے خرچہ پورا نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، تو کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ موقع کو روز نصیب ہوتا ہے، زندگی میں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، تو اس میں کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اپنے آپ پر بھی۔ اگر بخل کرے گا ہو سکتا ہے اچھی غذا ہونے کی وجہ سے بیماری ہو جائے، اچھی غذا نہ ہونے کی وجہ سے بیماری ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ ہی فرمایا زیادہ راہ لے کے جاؤ، خرچہ لے کے جایا کرو۔ یمن کے لوگ کئی آتے تھے، خرچہ نہیں لاتے تھے، جی ہم متوکل ہیں۔ فرمایا زیادہ راہ لے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ تم سوال سے بچ جاؤ گے، مانگنا نہیں پڑے گا، اپنا خرچہ لے کے جانا چاہیے۔ واتقون یا اولي الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ پھر ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ کئی لوگ اس وقت نا تھوڑی سی کوئی چیز بیچ لیتے ہیں، یہاں سے لے گئے یا وہاں سے خریدی فروخت کی، کہتے بھی حج تو ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے، یہ تجارت تم نے شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو، خدمت کر کے اپنی مزدوری لے لو، کوئی چیز فروخت کر دو، اجازت ہے تمہیں، لیس علیکم جناح۔ صرف فرق یہ ہے، نیت کا فرق ہے کہ تم جو گئے ہو تو صرف دنیا کے لیے نہ جاؤ حج کے لیے، اس کے دوران اگر تم کچھ کمائی کر سکو تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تو 8 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ تو حج کی جگہ پہلے آپ سمجھ لیں، مختصر سا بیان، جس طرح ہم اس مسجد میں بیٹھے نا، اس کا یہ کونا جو ہے جنوب مشرق کا کونا، یہاں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ تو یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر آگے مشرق کی طرف منا آتا ہے۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں، بہت سی پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان کچھ جگہ ہیں، سارا علاقہ ہی پہاڑی ہے۔ اس سے 3 میل آگے مزدلفہ آتا ہے، اسی طرح سیدھے چلے جائیں۔ اس سے 3 میل آگے عرفات آتا ہے۔ یہ ہیں وہ جگہیں جہاں ہم نے حج کرنی ہے۔ بیت اللہ شریف، صفا مروہ اس کے ساتھ ہی، یعنی یہ بیت اللہ نا، یہ ساتھ ہی اسی طرح آگے جنوب مشرق کی طرف ساتھ ہی صفا مروہ، آگے 3 میل کے فاصلے پر منا ہے، اس سے آگے 3 میل کے فاصلے پر کیا ہے؟ مزدلفہ ہے، اس سے آگے 3 میل کے فاصلے پر عرفات ہے۔ اب ہم نے جب احرام باندھا، بیت اللہ میں نہیں جانا، 8 تاریخ کو احرام باندھ کر ہم نے منا میں چلے جانا۔ منا میں کیونکہ ہمیں بعد میں ذرا زیادہ دیر ٹھہرنا ہوگا، اس لیے وہاں خیمے ہوتے ہیں۔ آج کل وہ انتظام یہ ہے، اپنا خیمہ نہیں کوئی بھی لگائے گا، وہ حکومت کے جو وہاں ہیں آدمی، کیا کہتے ہیں ان کو، معلم حضرات، وہ بھی معلم حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے، تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ پر مشکل بندہ وہاں لیٹ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں کرنا، دل تنگ بھی نہیں کرنا، خوش رہنا ہے، جس حال میں بھی اسی حال میں خوش رہنا۔ اتنی جگہ مل گئی، شکر الحمدللہ، یہ نہ ملتی پھر ہم کیا کرتے؟ تو کافی ہوتی، ویسے بندہ لیٹ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے۔ تو وہاں جا کر ہم نے ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب، عشاء، اور آگے تاریخ کون سی ہو گئی؟ 9 تاریخ کی فجر پڑھنی ہے۔ تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
لیکن اگر وہاں نہ جا سکے، دیر ہو جائے، کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے، حج میں کمی واقع نہیں ہوتی. حج کا رکن یہ نہیں ہے، سنت ہے. آپ جناب علی 9 تاریخ ہوگی، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. یوم عرفہ بڑی فضیلت والا، یہ اصل حج کا دن. حج اصل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفۃ. حج اصل میں نام ہی عرفات کے میدان کے اندر جا کر ٹھہرنے کا نام ہی حج. اصل حج کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے. عرفات کے قریب ایک وادی ہے، وہاں خیمہ تھا. عرفات میں بھی نہیں گئے. جو بھائی گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عرفات میں مسجد ہے، بہت بڑی، لاکھوں آدمیوں کی گنجائش ہے. اس کے قبلے کی طرف کچھ حصہ ایک لکیر لگی ہوئی ہے، وہ عرفات سے باہر ہے، میدان عرفات سے، وادی عورانا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. جب سورج ڈھل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں آ گئے. یہ ہے اصل حج، میدان عرفات میں مغرب تک وہاں ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا. تو آپ نے کیا کیا، وہاں آ کر سب سے پہلے خطبہ دیا. خطبے کا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. خطبہ دے کر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، پھر عصر کی تکبیر ہوئی، پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھی. دونوں نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی. جمعے کا دن تھا، لیکن ان نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی طرح اونچی آواز سے قرات نہیں کی. یہ دلیل ہے کہ اس دن آپ نے جمعہ نہیں پڑھا. خطبہ حج کا خطبہ تھا. جو بھائی سو رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ہلا دو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. حج کا بیان ہے تو انشاءاللہ جانا ہے حج کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، تو کوئی بات یاد رہ جائے گی تو فائدہ دے گی انشاءاللہ. اچھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، ظہر اور عصر کٹھی. یہاں ایک کتاب چھاپی ہے حکومت نے، اس میں لکھا ہے مسجد میں نہ جائیں، وہاں رش بڑا ہوتا ہے. اپنے خیمے میں نماز پڑھیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پر پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت پر پڑھیں. اگر کوئی تم سے بحث کرے تو جھگڑا مت کرو، بحث مت کرو. یہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، یہ بحث کا وقت نہیں ہے. دیکھو سنت سے کس طرح ظالم بہکاتے ہیں کہ کوئی اگر حدیث سنائے نا تمہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ظہر عصر کٹھی پڑھی، تو کیوں الگ الگ پڑھتا؟ کہتا ہے بھائی نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی. بس اللہ تم جانو ہم جانے، تم اپنی پڑھو، کٹھی پڑھتے پڑھو، ہمیں الگ الگ پڑھنا. نہ میرے بھائی، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظہر عصر کٹھی 2 رکعتیں پڑھنی، پوری نہیں پڑھنی. 2 رکعتیں کٹھی پڑھ کر مغرب تک اب تم بے فکر ہو گئے، نماز کی فکر نہیں ہے. اب وقوف کرنا ہے. وقوف کا معنی ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر ہی دعا کرنی ہے. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا کی ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے. اچھا، تو اکثر لوگ نبی صلی اللہ، ایک پہاڑی ہے وہاں جبل رحمت اسے کہتے ہیں، ہاں، اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہیں چڑھے، اس کے قریب آپ نے وقوف کیا ہے. اور آپ نے آدمی بھیجے ہر طرف کہ بھائی میں یہاں پر میں نے وقوف کیا، سارا عرفات جہاں مرضی ہے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ٹھہرو. تو وہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، یہ ہے وقت، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کی شام، عرفے کا یہ پچھلا پیر جو ہے زور سے لے کر مغرب تک، سب سے افضل کلمہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کہتے چلے آئے ہیں، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ساتھ ساتھ لبیک بھی کہتے جانا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم احرام کی حالت میں ہیں. لبیک اللہم لبیک وہ بھی کہنا ہے، اور ساتھ وہاں دعاؤں کے اندر اس کو کثرت سے، اور اس کے علاوہ جو دعا بھی اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یہ ہے وہ وقت. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے آئے ہیں، میرے دروازے پر آئے ہوئے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو شیطان اتنا ذلیل کسی دن نہیں ہوتا سوائے بدر کے دن کے ہوا تھا، ورنہ اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوتا جتنا ذلیل وہ یوم عرفہ میں ہوتا ہے۔ عرفات کے دن بہت ذلیل، لاکھوں آدمی، پچھلے سال کوئی 40 لاکھ آدمی نے اللہ کی توفیق سے حج ادا کیا، تھوڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کے کسی دین کے پاس نہ یہ سٹیج ہے، نہ اس قسم کی عبادت ہے کہ بیک وقت ایک ہی لباس میں ایک ہی رخ کی طرف منہ کر کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یہ صرف اللہ نے اسلام کو شرف بخشا ہے۔ مغرب سے پہلے وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے، تو کئی بھائی وہاں سو کر وقت گزار دیتے ہیں۔ حج ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، یہ اللہ کا فضل ہے نا، کوئی چھوٹا سا فضل تو نہیں ہے نا۔ حج اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن اس نے کمائی میں بہت کوتاہی کر دی، بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، اس نے نہیں حاصل کیا۔ مغرب جب سورج غروب ہو تو ہم گئے نا یہاں منا سے مزدلفے سے آگے عرفات میں ہم چلے گئے، اب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ واپسی میں پہلے آتا ہے مزدلفہ، 3 میل کا سارا فاصلہ ہے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے، بسوں کا رش اتنا ہم نے کہا یار پیدل کیا چلنا ہے، وہ بسوں پر بیٹھ گئے۔ پچھلے سال 8 گھنٹے لگ گئے، 8 گھنٹے، ایک آدھا بھی نہیں، گھنٹہ بھی نہیں، 1.5 بھی نہیں، 2 نہیں، 8 گھنٹے۔ تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ اگر اللہ توفیق دے نا تو بسوں کی مصیبت میں نہ پڑو۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا، پہلے جب موقع ملا اس وقت اتنی صورتحال نہیں تھی، اب مشکل مسئلہ ہے ذرا، تو اس میں بڑی سہولت ہے، پیدل چلو گھنٹہ نہیں تو 2 گھنٹے، 8 گھنٹے تو مصیبت میں نہ پڑے رہو گے۔ ویسے حکومت نے ایک کام ماشاءاللہ کیا ہے، وہ اگر شاید اس سال ہو جائے، وہ ہے ریل ہو تو وہ تو بڑا ہی آرام ہے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر میں وہاں بنے ہوئے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ ریل پر چڑھے، اگر ٹکٹ مل جائے تو اس میں ماشاءاللہ بہت سہولت ہے، لیکن بسوں کا مسئلہ بھائیو واقعی پریشانی والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ میں آ گئے، عشاء کا وقت ہو گیا۔ رستے میں ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ مغرب کی نماز آگے چل کے پڑھی، مزدلفہ میں، رستے میں نہیں پڑھی۔ اذان کہلوائی، مغرب پڑھی، پھر تکبیر ہوئی دوسری اور عشاء پڑھی۔ اب کوئی تہجد نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھے، سو گئے۔ جہاں اللہ کے نبی سوئے ہیں وہاں سونا ہی ثواب ہے۔ مزدلفے میں مغرب عشاء پڑھ کر تہجد شجد نہیں پڑھنی، سونا ہے، کیونکہ اب آگے 10 تاریخ فجر آ رہی ہے، اس میں 4 کام ہیں بڑی محنت کے، اگر رات تہجد پڑھتے رہے تھک گئے وہ کام کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، البتہ عورتوں کو اجازت دی کہ راتوں رات وہ اب وہاں سے نا مزدلفے سے واپس منا میں آنا ہے۔ عرفات میں گئے تھے، پھر مزدلفے میں آ گئے، مزدلفے سے آگے منا میں آنا ہے، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہیں پر رہے۔ وہاں رات کا رہنا یہ بھی حج کا حصہ ہے۔ فجر کی نماز وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ کون سا شخص ہے جس کا فریضہ حج ادا ہو گیا اور کون سا شخص ہے جو فریضہ حج سے محروم رہ گیا، اس کی ایک حد مقرر فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جو شخص یہاں ہمارے پاس مزدلفے میں فجر کی نماز آ کر پڑھ لے، اس سے پہلے دن کے وقت یا رات کے وقت عرفات میں سے ہو کر آیا ہو، زیادہ ٹھہرا نہ بھی ہو، مثلا ہم لوگ تو ٹھہرے ہیں نا 9 تاریخ کو زور سے لے کر مغرب تک ٹھہرے ہیں، زور سے لے کر مغرب تک کسی وقت عرفات میں سے گزر کر آ جائے، مغرب سے لے کر عشاء تک گزر کر آ جائے، عشاء سے لے کر فجر تک عرفات میں سے چکر لگا کے آ جائے، عرفات سے چکر لگا کر اگر فجر کی نماز وہ مزدلفے میں پڑھ لے تو حج اس کا ہو گیا۔ یہ ہے کتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کتنی آسانی ہے۔
بعض اوقات ہم اندازہ نہیں کر سکتے. گاڑیاں آئی ہیں وہاں مصر سے بھی بسیں آتی ہیں, اسی طرح سے شام سے بسیں آتی ہیں, عراق سے بسیں آتی ہیں, ایران سے پتہ نہیں بسیں آتی ہیں, یعنی کئی ملکوں سے. رستے میں بس خراب ہو گئی, پہنچنا تھا نہیں پہنچ سکا, تو ساری عمر بیچارہ پیسے اکٹھے کر کے آیا. اتنی گنجائش دی اللہ تعالیٰ نے کہ فجر کی نماز اگر مزدلفہ میں آ کر پڑھ لے, اس سے پہلے 9 تاریخ کو ظہر کے, یعنی 9 تاریخ کو کسی وقت نبی, بلکہ اس میں تو اگر زور سے پہلے بھی, کیونکہ آپ نے فرمایا دن کے کسی وقت میں یا رات کے کسی حصے میں عرفات میں سے ہو کر آیا ہے, اور فجر کی نماز اس نے کہاں پڑھ لی ہے؟ مزدلفے میں. فقط قضا حجہ, حج اس کا پورا ہو. اچھا خیر, اب ہم مزدلفے میں ہیں. اسی مزدلفے کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں, مشعر حرام. فجر کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر وہاں اللہ کی عبادت کی, دعائیں کی. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ جو دعا کرنی ہے نا, کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, یا اللہ دنیا میں ہمیں دے, میرا کاروبار ٹھیک کر دے, میرا قرضہ اتار دے, میرے بیماروں کو شفا دے دے. اور میں جو صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں نا, آخرت میں ان کا حصہ ہے ہی کوئی نہیں. کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور میں ان کو جو کمائی کریں گے ان کو ان کا حصہ مل جائے گا. یہ دعا بھائیوں بڑی جامع دعا ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا کرتے تھے نا, وہ یہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی بھلائی, آخرت میں بھی بھلائی, اور جہنم سے بچ گیا, نجات ہوگی. پیچھے رہ کون سی چیز گئی. اور فرمایا جب اول تو یہی دعا کرتے, اگر کوئی اور کرتے تو اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیتے تھے. تو یہ بڑی شاندار دعا ہے. اب ہم واپس آنا ہے منا میں. منا میں ہمارے خیمے ہیں, سامان یہیں رکھ کے جانا ہے, سامان ساتھ نہیں لے جانا, تو سامان وغیرہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اب ہم آ گئے منا کے اندر. 4 کام آج کرنے ہم نے, 4 کام. ترتیب ہو سکے تو بہت اچھا ہے, ترتیب نہ ہو سکے تو اللہ کی طرف سے آسانی ہے, آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کئی ایسے ہیں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو دم ہی ڈالتے رہتے, جی قربانی فرض ہوگی, قربانی فرض ہوگی. اللہ کے نبی لا حرج, کوئی حرج نہیں, آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. اصل ترتیب یہ ہے کہ آ کر وہ 3 پہاڑیاں تھیں, ان کو 3 جمرے کہتے تھے. ان کو کئی 3 شیطان بھی کہتے ہیں. ایک بڑا جمرہ ہے, ایک درمیانہ ہے, ایک چھوٹا ہے. تو یہ 10 ذوالحجہ ہے جس دن ہم قربانی کرتے ہیں. صرف ایک جو بڑا جمرہ ہے نا, اس کو 7 کنکر مارنے. صرف یہ جو چنے کے برابر یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے, پتھر نہیں مارنے, چھوٹا سا. ماشاءاللہ اب انہوں نے وہ جگہ بہت کھلی کر دی, ہجوم بھی ہونا, ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے جاتے ہیں. وہ جو بندے ہلاک ہوتے تھے نا, ماشاءاللہ اس کا انتظام ہو گیا. 2-3 انہوں نے دور بنا دیے, نیچے بھی, اس سے اوپر بھی, اس سے اوپر بھی. تو قریب جا کر کنکر پکڑ کر تو اس طرح مارنا, اللہ اکبر کہہ کرنا, وہ مارنا سامنے کی دیوار پر. تو وہاں سے پھر فارغ ہو کر ایک کام ہو گیا. اس کے بعد آپ اگر احرام کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں, لیکن ترتیب یہ ہے کہ اس کے بعد قربانی کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. 100 اونٹ تھے, کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, کچھ حضرت علی لے کر آئے تھے. 63 اونٹ اللہ کے نبی اکیلے نے نہر کیے. مرد تھا محمد الرسول اللہ, ہر میدان میں ہی آگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے کس طرح قبلے کی طرح رخ کر دیا, اونٹ کا کھڑا کر دیا, بایاں گھٹنا باندھ دیا. یہ جو حلق ہے یہاں چھرا مارا, بسم اللہ واللہ اکبر, اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد. تو پیچھے ہٹ گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, لائنوں میں کھڑے تھے. اس موقع کی بات ہے, ایک اور موقع کی, 6-7 اونٹنیاں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھے نا, تو وہ اونٹنیاں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آنے لگی.
آگے بڑھ کے آنا. سبحان اللہ. کیا اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک اونٹ آ کر رونے لگ گیا, بلانے لگا. اس کے مالک کو بلا کر کہا تیری شکایت کر رہا ہے تو اس کو بھوکا رکھتا ہے, اس سے کام زیادہ لیتا ہے. تو خیر پھر حکم دیا بھائی ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لے کر ایک دیگ میں ڈالو. 100 اونٹ کے وہ پکا کر اس میں تھوڑا سا گوشت کھایا اور شوربہ پی لیا, تو ساری قربانی میں سے کچھ کھا بھی لیا نا. باقی فرمایا حضرت علی کو کہ جو لے جانا چاہتا اس کو گوشت لے جانے دو, اور ان کے جو اوپر جل وغیرہ ہیں یا رسیاں ہیں سب صدقہ کر دو, اور ان کی جو کھالیں ہیں وہ بھی صدقہ کر دو, اور کسائی جو ہے کھال اتارنے والا اس کو کھال اجرت میں نہیں دینی, اجرت ہم اسے اپنے پاس سے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنے کام ہو گئے؟ 2. ایک جمرے کنکر مارنا, اس کے بعد کیا کام ہے؟ قربانی کرنا, اس کے بعد حجامت ہے, یعنی سر مڈا لیں تو افضل ہے, نہیں تو پھر کترا لے, اس کے بعد غسل کر کے لباس پہن لے. اب ساری پابندیاں احرام کی ختم ہو گئیں, لیکن بیوی کے پاس ابھی نہیں جا سکتا جب تک کہ چوتھا کام جو حج کا بہت بڑا رکن ہے وہ یہ کہ واپس مکہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. تو یہ کام جب تک نہ ہو اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز یہ سارے کام کنکر مار کر, قربانیاں کر کے, غسل کر کے, حجامت کر کے ظہر کی نماز آپ نے مکہ شریف میں آ کر پڑھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے بنو ہاشم وہ پانی کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے. فرمایا بہت اچھا کام تم کر رہے ہو, اگر یہ نہ ہوتا نا کہ لوگ تم سے چھینیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کھینچا, سنت ہے تو ہمیں بھی دو, تو میں بھی اتر کر رسی یہاں رکھ کر نہ کھینچتا. بہرحال تم بہت اچھا کام کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں خود اتر کر رسی نہیں پکڑی. لو جی اب حج ہو گیا مکمل, لیکن رات پھر مینا میں جا کر رہنا ہے, رات مینا میں جا کر رہنا ہے. اگلے دن ہو سکے تو پھر آ کر طواف کرنا سنت ہے, ضروری نہیں ہے. تو 10 کو 11 کو 12 کو بھی 12 تک. اچھا 10 کو ہم نے کنکر مار لیے صرف ایک کو. 11 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد پھر تینوں جمروں کو کنکر مار لیں, اور باقی وہاں رہ کر کھانا گوشت پکاؤ, کھاؤ پیو, اللہ کا ذکر کرو, علماء کی تقریریں سنو, ایک دوسرے کو مسائل بتاؤ, یہ سب ملاقاتیں کرو. یہ حج کا یہ بہت بڑا حصہ ہے. اب 11 کو بھی 12 کو بھی. 12 تاریخ کو ظہر کے بعد کنکر مار کر واپس آ جانے کی اجازت ہے, لیکن اگر کوئی شخص 13 تاریخ تک رہے تو 13 تاریخ کو ظہر کو کنکر مار کر آئے تو یہ بھی بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 13 کو واپس آئے تھے, لیکن اجازت قرآن میں صاف ہے. ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جو شخص 2 دنوں میں جلدی آ جائے تو کوئی گناہ نہیں, جو شخص دیر سے آئے فلا اثم علیہ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. تو میرے بھائیوں, اگر کوئی خاتون بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی کوئی حرج نہیں, وہ ٹھہری رہے, وہاں سے آ جائے اپنے آ جائے ہوٹل میں آ جائے, انتظار کرے. جب وہ غسل کر لے بیت اللہ کا طواف کرے گی تو اب حج اس کا پورا ہو گیا. بے شک 10 دن بعد کر لے. کوئی حاجی صاحب ہے وہ اتنی مشقت ہے, اتنی بھیڑ ہے کہ طواف نہیں ہو سکتا, 10 تاریخ کو نہ کرے, 11 کو کر لے. 11 کو کر لے, نہیں کر سکتا 12 کو کر لے. آسانیاں دیکھو اللہ کی طرف سے کتنی ہیں. لیکن حج مکمل تب ہوگا جب بیت اللہ کا طواف ہوگا, ورنہ مکمل نہیں ہوگا حج. اچھا یہاں ایک آیت کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے بھی اس میں تردد تھا, سوال ذہن میں رہتا تھا مگر حل نہیں ہوتا تھا. ایک عالم نے مجھے حل سمجھایا اس کا, آپ بھی اس پر غور کر لیں. سوال وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا
چند گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. تو جو شخص 2 دنوں میں جلدی آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے آئے اس پر کوئی گناہ نہیں. اب اس کا کیا مطلب؟ جلدی آ جائے تو کوئی گناہ نہیں. گناہ اس پر کون کہتا ہے کہ جلدی پہلے آنے میں تو کہہ سکتے نا اس پر کوئی گناہ نہیں. جو دیر سے آئے اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ تو پورے دن کر کے آ رہا ہے، اس کو کیا مطلب اس پر کوئی گناہ نہیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے پر سنت کے مطابق رفث سے، فسوق سے، نافرمانی شہوانی باتوں سے اور جھگڑے سے بچ کر حج کرے تو 2 دن رہ کر 10، 11، 12 کو آ جائے تب بھی اس کے سارے گناہ معاف ہیں. اور اگر 13 کو ہے تب بھی لا اسمال ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. لیکن کس کے لیے؟ لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے، اس سفر میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو یہ داڑھی ساتھ ہی منڈاتا چلا جائے، نماز اسی طرح کوئی پڑھی کوئی نہ پڑھی، اسی طرح حرام کاروبار جاری رکھے، اسی طرح دھوکہ دیتا رہے، پھر سمجھے کہ میں 2 دن پہلے بھی آ جاؤں گا تو میرے گناہ معاف، اور 1 دن بعد آؤں گا تب بھی معاف، تو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج، بخاری میں، جو حج کرے فلم یرفث ولم یفسق، کوئی شہوانی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی گناہ نہ کرے، تو واپس آئے گا تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوگا جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایسا ہی حج نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقت کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ میں مختصر عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، یہاں جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال میں سے کوئی چیز نہ کتروائے. یہ پابندی کس پر ہے؟ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ قربانی صرف ایک بندے کی طرف سے ہے، وہ حج عمرے میں ایک طرف ہے، یہاں پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے. اس لیے یہ پابندی پورے گھر کو کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جس کا ارادہ ہو قربانی کا وہ اپنے بال اور ناخن نہ اتروائے. اور فرمایا کوئی دن، بخاری میں حدیث ہے، ایسے کوئی دن نہیں جن میں اللہ کو عمل صالح ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو. تو اس لیے اس میں جتنی بھی عبادت ہو سکے کرنی چاہیے، اور روزے بھی رکھنے چاہیے، اللہ توفیق دے تو تکبیرات بھی کہنی چاہیے. اور عرفے کا روزہ خصوصاً جو ہے 9 کا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے جتنا بھی عبادت کا اہتمام ہو سکے کرنا چاہیے. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ ہاں بھائی، فرمایا جو مانگے اس کو بھی دو، جو نہ مانگے اس کو بھی دو. تو مانگنے والے میں مسلم غیر مسلم سب آ جاتے ہیں، اس لیے وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.